بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، جو 26ویں آئینی ترمیم آج رات منظور ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے مزید خوفناک تفصیلات سامنے آئی ہیں اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسے اتنا خفیہ کیوں رکھا جا رہا تھا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ 8ویں آئینی ترمیم سے بھی زیادہ خوفناک آئینی ترمیم ہے اور اس کی وجہ سے آئین پاکستان کا جو پورا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ہل کر رہ جائے گا، اور جو اختیارات کی تقسیم کا کنسپٹ ہے اور تمام جو آئینی ادارے ہیں جو اس ریاست کے ستون ہیں، ان کی آزادی کا اور خود مختاری کا جو کنسپٹ آئین میں موجود ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ 8ویں آئینی ترمیم میں نظام بظاہر پارلیمانی تھا، لیکن اس کو جو صدر کو اختیارات دیے گئے تھے اس نے اسے عملاً صدارتی نظام کر دیا تھا، اور صدر کی جو حیثیت ہے وہ بہت بالادست ہو گئی تھی، اور جو پارلیمنٹ ہے اور جو حکومت ہے وہ اس کی ماتحت ہو گئی تھی، اور جو پھر اس کے نتیجے میں اس ملک میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ تھوڑا سا پروگرام جو ہے، اس کی جو پروگرامنگ ہے اس نئی ترمیم کی، اس میں فرق یہ ہے کہ پچھلی دفعہ صدارتی نظام کو طاقتور کیا گیا اور پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اس کے ماتحت کر دیا گیا بڑے طریقے کے ساتھ۔ اس بار یہ ہو رہا ہے کہ اس بار جو حملہ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ پر ہے۔ اس بار جو انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ کا اور حکومت کا، اس کو طاقتور کیا جا رہا ہے اور اعلیٰ عدلیہ کو پارلیمنٹ اور حکومت کے ماتحت کر دیا جائے گا۔ جس طرح ہم کسی زمانے میں لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ جی اعلیٰ عدلیہ ہے، یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، اور یہ ماتحت عدالتیں ہیں جو تحصیل کی اور ضلع کی عدالتیں ہیں۔ لیکن یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آج منظور ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بھی ماتحت عدالتیں ہی ہوں گی، اور یہ ماتحت عدالتیں ہوں گی حکومت کے، کیونکہ اس میں تقرر و تبادلے اور ہر قسم کے جو اختیارات ہیں وہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اور پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کی اکثریت ہوتی ہے یا کون فیصلہ کن ہوتا ہے، وہ حکومت ہوتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن میں بھی جو اس کی فارمیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں بھی حکومت کو ہی بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب دو ادارے جن میں دونوں میں حکومت کو بالادستی حاصل ہوگی، جب وہ مشترکہ طور پر پرفارم کریں گے تو اس کا مطلب ہے حکومت ہی بالادست ہوگی، اور سپریم کورٹ کے ساتھ اور ہائی کورٹس کے ساتھ اب جو سلوک ہونے جا رہا ہے اور ان کے ججز کے ساتھ جو سلوک ہونے جا رہا ہے، جو موجودہ ججز ہیں ان کے ساتھ جو خوفناک سلوک ہونے جا رہا ہے، اس کی جب آپ تفصیلات سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سلوک ان ججز کے ساتھ اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ نہیں ہو رہا، نہ ہی اعلیٰ عدلیہ اور جو ججز ہیں وہ پرائمری ٹارگٹ ہیں۔ پرائمری ٹارگٹ جو ہے وہ اس ملک کے عوام ہے اور عمران خان ہے۔ اس نقطے کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے تھوڑی بہت کوشش کی، اس کے ججز نے انفرادی طور پر تو بہت زوردار ان کا قابل تعریف کردار ہے، لیکن مجموعی طور پر اس اعلیٰ عدلیہ نے کوشش کی کہ وہ عوام کے اور پی ٹی آئی کے اور ان اسیروں کے حقوق کا کسی نہ کسی 20 25 30% تک تحفظ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی برداشت نہیں ہوا اس سسٹم سے، اس لیے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ایک مشین ہے، یہ بات ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہر سسٹم ایک مشین ہوتا ہے، اور جو پرزہ اس سسٹم کے مطابق نہ چلے وہ مشین اسے توڑ دیتی ہے۔ تو یہی اس دفعہ ہو رہا ہے۔ اس دفعہ جو پرزہ ہے جو اس سسٹم کے مطابق نہیں چل رہا وہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ اس لیے یہ جو آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم، اس پرزے کو توڑنے جا رہی ہے آج رات۔ اچھا، یہ جب توڑیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اعلیٰ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ اس کی مزاحمت کر سکے گی یا نہیں؟ اس کا بھی پکا انتظام اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن ہم اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آج کہ یہ جو ترمیم ہے اس کی منظوری میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے
اس خوف کی وجہ سے کہ کل سپریم کورٹ کھل جائے گی تو وہاں سے کوئی بڑا آرڈر نہ آ جائے یا کل ہائی کورٹس کھل جائیں گی، اسی لیے آج ہی یہ سارے معاملات نمٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بار بار سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے، اور پہلے صبح 11 بجے اجلاس ہونا تھا قومی اسمبلی کا، پھر اسے 4-5 بجے تک لے جایا گیا، اب رات کے 8 بجے اور 6 بجے اور 7 بجے اس وہاں تک چلا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ رات گئے تک جاری رہے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ جو حتمی اس کا فیصلہ ہے وہ رات 11-12 یا 1-2 بجے ہو، یعنی اگلی تاریخ میں معاملہ چلا جائے، لیکن یہ طے کر لیا گیا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے صدر آصف علی زرداری بھی اس پر دستخط کر دیں گے، یعنی تمام پروسیس آج ہی مکمل کر لیا جائے گا، یہ کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اس میں خوفناک اتنی ہے یہ اس میں تفصیلات کہ جب یہ تفصیلات باہر آئیں گی تو پورے ملک میں ایک کوہرام برپا ہو جائے گا۔ اس کوہرام سے بچنے کے لیے اسے آج ہی رات کے اندھیرے میں منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس ترمیم کی حالت یہ ہے کہ اس کا ابھی وزراء کو بھی نہیں پتا کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ ڈپٹی جو چیئرمین ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی پوری تفصیلات کا علم نہیں ہے، چہ جائے کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، ممبران ہیں، اور جو سینٹ کے ممبران ہیں، ان کے تو ابھی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ جس ترمیم کو آج انہوں نے منظور کرنا ہے اس میں کیا کچھ ہے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں بے چارگی کا ہمارے ارکان قومی اسمبلی، ارکان سینٹ کی بے چارگی کا، ہماری حکومت کی بے چارگی کا، کہ جس کو بہت پاورفل کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو طاقتیں ہیں ایک کٹھ پتلی کو دی جا رہی ہیں، جو ہماری جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 والی حکومت، اور اس کٹھ پتلی کی طاقتوں کو وہ استعمال کریں گے جن کے ہاتھوں میں اس کٹھ پتلی کی ڈور ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کیوں لکھا ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ ایک مارشل لا ہے، لیکن اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس نے ایک سویلین مارشل لا کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ آج کی رات اس ملک میں مارشل لا کی رات ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ جب کل صبح ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ بریک کر رہے ہیں، کیونکہ کل سے جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، جب مارشل لا لگ جائے گا تو ہمارا اور آپ کا طرز عمل مختلف ہوگا۔ اس لیے آج آپ انجوائے کر لیں، جس طرح کی آپ نے ویڈیوز سننی ہیں، مرچ مسالہ ویڈیوز، کل سے صورتحال بہت بدل جائے گی، بہت سے لوگ سہم جائیں گے اور بہت سے ادارے سہم جائیں گے، لیکن اس میں پھر آخری چانس کیا ہے؟ آخری چانس اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور وکلاء ہیں کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں، اور دوسرا عمران خان اور پی ٹی آئی ہے اور دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ کیا رسپانس دیتی ہے۔ یہ تین قوتیں ہیں جو اس سول وردی والے، جو جمہوری وردی والے مارشل لا کی کل نفاذ ہونے جا رہا ہے آج رات سے، اس پر کس رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی سے پھر یہ طے ہوگا کہ پاکستان کے اگلے 150 سال کس طرح کے گزریں گے۔ یہ ساری تفصیل ہم آپ کے لیے آج ناظرین لے کر آئے ہیں، ایکسکلوسیو ویڈیو ہے آج کی بہت، اور آپ نے اسے بڑی تفصیل سے سننا ہے، اور دل پر ہاتھ رکھ کر یا دل پر پتھر رکھ کر آپ نے اس کو سننا ہے، اور اس کے بعد اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں کہ یہ جو اچانک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس ملک میں، اس کا انجام کیا ہوگا، یا اب اس کی وجہ سے پاکستان کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، اعلیٰ عدلیہ کو، وکلاء کو، میڈیا کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو اور چونکا دینے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین پہلے جو ہم نے آج ہیڈ لائنز لگائی ہیں تھمبنیل میں، انہیں ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ پھر انہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس حکومت کی ماتحت ناپسندیدہ ججز فارغ، آئینی ترمیم کے نام پر مارشل لا، نیا دعویٰ،
مخالفت مزاحمت کرنے والے نشان عبرت، خیبر پختونخوا میں گورنر راج، 26ویں ترمیم 8ویں ترمیم سے بھی زیادہ خوفناک کیوں، آئین کی پوری بنیاد کیسے ہل جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم ان اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کو، کہ انہوں نے عام انتخابات جو 8 فروری کے ہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب یہ حکومت بنی کہ عمران خان جیتے گا اور 250 کے قریب یہ سیٹیں لے گا، اور اگر اسے حکومت نہ دی گئی تو نئی حکومت کا سانس 6-7 ماہ بعد ہی پھول جائے گا، اور اس کے بعد حکومت کے پاس 2 ہی آپشن رہیں گے۔ ایک آپشن یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ واپس عمران خان کے حوالے کر دی جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے، اور بات دوسرے آپشن تک آ گئی ہے۔ آج ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، پوری قوم پر رحم فرمائے۔ ایک تو آپشن یہ ہے۔ دوسرا، آج ہم علم الاعداد کے بھی معترف ہو گئے ہیں۔ یہ سارے جو علم نجوم ہے، علم الاعداد ہے، حروف ابجد کا علم ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بڑا زندگی میں، اور یہ دست شناسی کا علم ہے تو ہم نے بڑا زندگی میں اس حوالے سے بھی ہم طالب علم رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک اہم چیز جو اس ترمیم کے حوالے سے آج ہمیں تھوڑی سی توجہ جس نے دلائی ہے وہ یہ ہے کہ 8ویں ترمیم کا جو عدد ہے وہ بھی 8 ہے، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آج ہونے جا رہی ہے، اگر اس کا نمبر واقعی 26 ہے تو اس کا مفرد عدد بھی 8 ہی بنتا ہے۔ تو اس لیے جو الیکشن ہوا تھا 8، وہ بھی 8 فروری کو ہوا تھا۔ تو یہ جو 8 کا ہندسہ ہے اس کے بڑے سخت اثرات ہوتے ہیں، سخت اثرات دونوں کے لیے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک فریق کے لیے ہوں۔ یہ ہمارے عوام کے لیے بھی سخت اثرات ثابت ہوئے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں۔ 8ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا تھا ہماری جمہوریت کے ساتھ، ہر 2 سال بعد 18 مہینے بعد حکومتیں الٹا پلٹا دی جاتی تھیں اور اسمبلی توڑ دی جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ جو 28ویں ترمیم ہے وہ بھی 26ویں ترمیم ہے، یہ بھی 8 کا حصہ ہے۔ یہ بھی اسی طرح کلہاڑا بن کر برستی رہے گی اس ملک کے عوام پر اور اس کے اعلیٰ عدلیہ پر، وکلا پر۔ اور سب سے جو خوفناک بات ہے، جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں وہ بھی اب سمجھ لیں کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں جب وہاں حکومت کے ماتحت اعلیٰ ججز بیٹھے ہوں گے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، یعنی جن کی تقرری اور تبادلے کے اختیارات بالواسطہ طور پر حکومت کے پاس ہی ہوں گے، تو جب وہاں پہ اعلیٰ عدلیہ میں حکومت کے ماتحت لوگ بیٹھے ہوں گے، یعنی اعلیٰ عدلیہ کی جب ماتحت عدلیہ ہو جائے گی تو جو ماتحت عدلیہ ہے وہ بیچاری تو کسی کھاتے میں نہیں رہے گی، وہ تو رعایا عدلیہ بن جائے گی، کیونکہ وہاں پھر جب ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں جب وہ حکومت کے وزیر اعلیٰ کے، وزیر اعظم کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کریں گے، تو جہاں سے جو اشارہ ہوگا پھر جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، طاقتور وزراء ہیں، وہ اسی طرح اپنے علاقے کے سول ججز اور سیشن ججز کے تبادلے اور تقرریاں کروائیں گے، جس طرح وہ کسی ڈی پی او کا یا کسی ایس ایچ او کا تبادلہ اور تقرری کرواتے ہیں۔ تو جس شعبے میں تقرر و تبادلے کے اختیارات ضلعی اور تحصیل سطح پر سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، حکومتی لوگوں کے، وزراء کے، ارکان اسمبلی کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور مرکز میں اور صوبوں میں وزراء اعلیٰ کے اور وزیر اعظم کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، یا طاقتور اداروں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، تو وہاں سے پھر انصاف جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں، پھر وہی انصاف ہوگا جو بادشاہ سلامت چاہے گا۔ یہ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے آج رات، لیکن یہ کس طریقے سے ہوگا یہ بھی سن لیں۔ ایک تو ایک آئینی عدالت بنائے جانے کی تیاریاں ہیں۔ جب ایک آئینی عدالت، سپریم کورٹ کو سمجھ لیں کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک آئینی عدالت ہوگی، ایک سپریم کورٹ ہوگی۔ کچھ اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہوں گے، کچھ آئینی عدالت کے، اور جب کوئی معاملہ خراب کرنا ہوگا تو اختیارات کا جھگڑا شروع کر دیا جائے گا کہ اس بات کا سپریم کورٹ کو اختیار ہے یا نہیں ہے، دائرہ اختیار کا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے خوفناک جو گیم ہوگی کہ یہ جو 8 ججز ہیں جنہوں نے
فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں کا، اور 2-3 ججز اور بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ہم خیال ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس میں جو 10-11 ججز آزاد خیال ہیں، جو خود مختار رہنا چاہتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کو خود مختار رکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ اعلیٰ عدالت جو سپریم کورٹ ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت، تو اس کا ایک بہترین موقع ہوگا کہ اس اتحاد کو توڑ دیا جائے اور ان ججز کو تقسیم کر دیا جائے دونوں عدالتوں میں، اور پھر وہاں پر مزید اپنے جج لا کر تعداد بھی پوری کی جائے اور ان کا اثر و رسوخ ختم کر دیا جائے۔ دوسرا فارمولہ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جو ہائی کورٹس میں تقرر و تبادلے کا نیا سسٹم لایا جا رہا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹس پر بھی سمجھ لیں کہ ایک بڑی تلوار چل جائے گی، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے خاص طور پر جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا وہ بھی، اور باقی ہائی کورٹس میں بھی، جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز تنگ کر رہے ہیں اور عدالتوں کے، پھر ان کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا مختلف عدالتوں میں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج آپ بلوچستان ہائی کورٹ بھیج سکیں گے، 2 جج آپ جو پنجاب ہائی کورٹ کا بہاولپور بینچ ہے وہاں بھیج دیں گے، کوئی کراچی بھیج دیں گے، کسی کو پشاور بھیج دیں گے، کسی کو لاہور بھیج دیں گے، اس طرح لاہور والوں کو کسی اور جگہ بھیج دیں گے۔ تو جو بھی نخرے کرے گا، حکم کی تعمیل نہیں کرے گا، اسے تبادلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی اگلی خوفناک بات سن لیں کہ جس کو نشان عبرت بنانا مقصود ہوگا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے اس پر تلوار چلائی جائے گی، کیونکہ جو تھوڑی بہت مزاحمت اس وقت جاری ہے، جب ان سارے ججز کو تتر بتر کر دیا جائے گا جو آزاد ججز ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی اور سپریم جوڈیشل کونسل، جس میں پہلے ہی حکومت کی اکثریت ہے، اور اس بڑے آپریشن کے بعد اور یہ جو 8ویں ترمیم جیسی 26ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد تو معاملہ کچھ رہے گا بھی نہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت خوفناک قسم کا کلہاڑا چلے گا۔ جو مزاحمت یا مخالفت کرے گا اسے سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ یہ تیاری ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں کہ یہ ساری تیاری کیوں ہو رہی ہے۔ کوئی عدلیہ تو دشمن نہیں ہے اس سسٹم کی، کوئی عدلیہ کی وجہ سے تو سارا مسئلہ گڑبڑ نہیں ہوا، اصل مسئلہ گڑبڑ ہوا ہے ایک عدلیہ کے اور عوام کے تو درمیان یہ جو ایک رشتہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کا تحفظ کرنا ہے، اس رشتے کی وجہ سے، اس رشتے کا اب دوسرا اہم کردار کون ہے؟ دوسرا اہم کردار اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کا قائد عمران خان اور اس کے جو وفادار ساتھی ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، صوبائی کابینہ، پورے ملک میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ارکان اسمبلی ہیں، جو باقی ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں، کہ جو شدید ترین دباؤ کے باوجود بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے۔ اب 9 مئی کے بعد جب کریک ڈاؤن ہوا تو اعلیٰ عدلیہ نے بہت محدود ریلیف فراہم کیا ان لوگوں کو جن کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی جو بندیال کورٹ ہے اس نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، احتساب آئینی نیب والی آئینی ترمیم کے حوالے سے، کئی حوالوں سے کچھ نہ کچھ فیصلے ایسے دے دیے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت ریلیف ملتا رہا۔ موجودہ عدلیہ کی طرف سے بھی چند فیصلے ایسے آ گئے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا رہا، جیسے تازہ ترین فیصلہ مخصوص نشستوں والا ہے۔ یہ جو 25% یعنی روپے میں سے 4 آنے کا ریلیف تھا، اب وہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس آئینی ترمیم کے بعد کسی کو ایسا ریلیف دینے کا موقع ہی نہیں ملے گا کسی جج صاحب کو، بھلے وہ سپریم کورٹ کا ہو بھلے وہ ہائی کورٹ کا ہو، کیونکہ ان پر تمام مکمل چیک ہوگا، وہ مکمل ماتحت ہوں گے۔ جب اعلیٰ عدلیہ ہی ماتحت عدلیہ ہوگی تو پھر اس نے کیا ریلیف دینا ہے اپوزیشن کو؟ تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں بھی مصر ماڈل ہوگا۔ مصر ماڈل کا نام اس لیے ہم لیتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ پاکستان مصر بن جائے گا اور دریائے سندھ کا نام ہم دریائے نیل رکھ دیں گے، اس لیے کہ وہاں پر جب کریک ڈاؤن ہوا، جب حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اور جو حکومت وہاں پر انہوں نے بنائی سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر، جو اخوان المسلمون کے مخالف سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کر، تو اس حکومت نے وہاں چونکہ بالکل ننگا مارشل تھا، جو آرمی چیف ہیں وہی صدر بن گئے تھے، یہاں پر ہمارے تھوڑا سا اسے انہوں نے سویلین یعنی جمہوریت کا کوٹ پہنا دیا ہے۔ اتنا فرق ہے لیکن دونوں کی روح ایک جیسی ہوگی، وہی صورتحال ہوگی۔ کوئی ریلیف نہیں ہوگا جو حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ اس صورت میں اب ایک ہی راستہ بچ جائے گا کہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتیں اور وکلا مزاحمت کریں، اور دوسری طرف
پی ٹی آئی اور عمران خان مزاحمت کریں۔ مزاحمت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے کسی فیصلے کے ذریعے مزاحمت کرے اس آئینی ترمیم کی، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسا سسٹم اس میں بنایا گیا ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ، اس کے ججز کو یہ مزاحمت نہیں کرنے دی جائے گی۔ بڑی ناظرین، ہم اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والی، یہ توڑ دی جائے گی اور تمام اختیارات ایک بار پھر چیف جسٹس کو دے دیے جائیں گے بینچ بنانے کے۔ اگر بینچ بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے ججز کے پاس نہ رہا اور سب کچھ چیف جسٹس کی ثوابدید پر چلا گیا، تو پھر وہ جو اس طرح کے ایشوز ہوں گے ان کو تھوڑا ڈیلے کر دیا کریں گے، یا بینچ ایسا بنا دیا کریں گے کہ جس میں جو باغی ججز ہیں ان کی اکثریت نہیں ہوگی، اور اسی دوران پھر معاملات کو مینیج کر لیا جائے گا۔ اور آپ کو جس طرح ہم نے بتایا کہ کس طرح اس سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی طاقت ختم کرنے کا منصوبہ ہے، ایک آئینی عدالت ہوگی، ایک سپریم کورٹ ہوگی۔ تو اسی طرح انہوں نے جو آپریشن کرنا ہے، آپریشن کلین اپ، اس کے لیے انہیں 10-20 دن چاہیے کہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کے تبادلے ہو جائیں گے، کسی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ عمران خان کے خلاف اگر جو مزید کریک ڈاؤن ہوتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اگر وہ ملٹری کورٹ میں جاتا ہے ان کا کیس، جو کچھ بھی ہوتا ہے، پھر عدالتوں سے انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ پھر عوام کی عدالت ہی آخری عدالت ہوگی، ایک اللہ کی عدالت آخری عدالت، اور یہ سیکنڈ لاسٹ عدالت عوام کی عدالت۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مارشل لا لگ رہا ہے آج رات، اس کے خلاف احتجاجی تحریک شروع ہونا لازم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ عمران خان کے نوٹس میں یہ ساری صورتحال تھی، اس لیے وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں قوم کو کہ وہ تیاری کرے، پارٹی کو بھی انہوں نے تیاری کا کہہ دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کے خلاف ایک ایجیٹیشن شروع ہوگا۔ لیکن چونکہ بہت سی جو بار کونسلز ہیں اور میڈیا کا بڑا حصہ ہے اسے کنٹرول کیا جا چکا ہے، اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ججز کے حق میں کس حد تک وکلا تنظیمیں اور وکلا باہر نکلتے ہیں، یا عمران خان کی کال پر جو عوام کس طرح کس انداز میں باہر نکلتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کارکن، یوتھ ونگ، اسٹوڈنٹس ونگ، اور جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں، وہ کس انداز میں سامنے آتے ہیں اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے۔ کیونکہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان بلف گیم کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جو پتے ہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ پتے اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ قوم اس طرح اس کے لیے باہر نہیں نکلے گی جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں لوگ نکلے تھے، پاکستان میں بھی اسی طرح نکلیں گے، اس لیے وہ اس ساری صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ اب ناظرین کہتے ہیں کہ وقت وہ آ گیا ہے، آزمائش کی گھڑی سامنے ہے، قوم کا غم و غصہ، پی ٹی آئی کا غم و غصہ، وکلا کا غم و غصہ، اعلیٰ عدلیہ کا غم و غصہ کتنا ہے، یہ کل آپ کو اور ہمیں نظر آ جائے گا۔ اس وقت تک آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔